سنبھالنے کی، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، سرپرستی کرنے کے لیے اس کو میں روزانہ 1 لاکھ روپے دے دوں گا. کون کون تیار ہے تم میں سے یتیم کے وہ کفارت کے لیے؟ کوئی تیار ہے آپ میں ایسی یتیم کے لیے؟ یہ جو یہ ایسی یتیم ہو کہ جس پر روزانہ 1 لاکھ روپے ملتے ہوں، اور 1 روپے خرچ کرو تو 1 لاکھ روپیہ ملتے ہوں، 10 روپے خرچ کرو تو 10 لاکھ ملتے ہیں. ایسے امام ایسی یتیم پر قرآن اندازی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہم یتیم کو دھکے دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہماری آخرت پر ایمان نہیں ہے. ہم سے آخرت کی ایمان کچھ تقاضے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہم نے آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ پڑھ لیا میں بڑا مومن بن گیا، یہ بھی غنیمت ہے. لیکن والیوم الآخر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی بات نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ سر سے تم بس ایمان لاؤ ٹھیک ہے بس. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتا ہے ہر لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، ارکان کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اقامت کرتے ہیں. اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ہماری زکوٰۃ بھی کیسی ہوتی ہے؟ ویسے تو 2 ہم احکام کا ذکر کیا، بلکہ کیا پوری دین کی طرف اشارہ ہے. وَلَمْ يَخْشَىٰ ان تمام امور میں کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نہیں ڈرتا. نہ فقر سے ڈرتا ہے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، یہ مجھ لوگ مسجد سے نکال دیں گے، نہ اس سے ڈرتا ہے، نہ امریکہ سے ڈرتا ہے، نہ روس سے ڈرتا ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرتا. وہ کہتے ہیں کہ میرا رب کا جو حکم ہوگا میں بیان کروں گا. لیکن وہ حکم میں بتاؤں جو بنیادی حکم ہے انتشار اخلاقی مسائل میں، جس کو ہم نے خود نبی کے نے خود ہمیں گنجائش دی ہے، بتایا ہے. میں نے بار بار میرے بیانات میں میں نے اس کے طرف اشارہ بھی کیا بلکہ وضاحت کی ہے. ہم وہ اس کو بنیادی مسائل کو لوگوں کو سمجھائیں. لوگوں کے اخلاق خراب ہیں. ہم نے کبھی اخلاق پر بیان کیا ہے؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے جھوٹ پر بیان کیا ہے. لوگ سود لیتے ہیں دیتے ہیں، ہم سود پر بیان کرتے ہیں. وہ اس کو ہم اپنی بیان کی تحقیر سمجھتے ہیں جس سے معاشرہ بنتا ہے. تو مساجد کا معاشرہ بنانے میں اتفاق و اتحاد میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بشرط یہ کہ مساجد اور مساجد والے کے اندر یہ صفات مسجد نہیں ہوتا. مسجد کے اندر تو لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بڑی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی تو اسپیکر کی غلط استعمال نہ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ بیان کرتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ حق بات کریں گے تو حق بات کے بھی حق وقت ہوتا ہے. وقت کو دیکھیں کس وقت کو کرنا چاہیے بیان، کس وقت بات کرنی چاہیے. تو ساری چیزوں کا ایک ایسی اوقات مقرر ہو. پھر کس کو میں سنا رہا ہوں، کون، ایسا نہ ہو کہ آپ پیشاب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنا رہے ہو. جو پیشاب کرتے ہیں بیچارہ تم یہاں سے سناتے ہو. لوگوں کی دیکھ کر خیال کر کے کریں تو آپ کے اسپیکر سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو فائدہ ہوگا. دل جوڑیں گے، آپس میں معاشرہ بنے گا اس سے. ورنہ یاد رکھیں شیطان سب سے زیادہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ درمیان 2 آدمی کے اندر پھوٹ ڈال دیا جائے. اس کو کیونکہ جب اختلاف و انتشار ہوگا تو کسی کو حق بات سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. جب اختلاف و انتشار ہوگا تو اس دل اتنے نفرت سے بھرے ہوئے ہوں گے کہ وہ کسی کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوں گے. ایک آدمی سچی بات کرے گا اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. افتراق ہے، انتشار ہے. تو آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ انہی مسائل کو
بیان کرے ممبر و محراب سے جن مسائل کی امت کو ضرورت ہے. امت ایمانی لحاظ سے گر چکی ہے، امت اخلاقی لحاظ سے گر چکی ہے. ان کے اندر صبر نہیں ہے، حلم نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہے. میں اپنے پشتونوں کے علاقے جو پشتون رہتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں، پشتونوں کی عادت یہ ہے کہ وہ کبھی وہ ایک دکا کے سوا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت اقل القلیل، بہت کم، کہ وہ اپنی بہن کو میراث دیتا ہے باپ کے حصے میں سے. کیا یہ میراث اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے؟ اب یہ مسائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیونکہ وہ میراث تمہیں خود بھی نہیں دیا ہے، اس لیے نہیں بیان کرتے. میراث تم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ تم خود بھی نہیں دیتے ہو. تم خود نہیں دیتے ہو تو کیسے بیان کرو گے؟ ہمیں آج سچ کی ضرورت ہے. بہت زیادہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. سچائی ایمان کا سرمایہ ہے، جھوٹ نفاق کا سرمایہ ہے. آج جھوٹ اس قدر پھیل گیا ہے کہ جھوٹ کو سچ بنانے اور سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا امت کا فرض نہیں ہے جو لوگ اصلاح کے مسند پر بیٹھے ہیں، جو اس کے پاس ممبر و محراب ہے، کہ وہ لوگوں کی اس طرف رہنمائی کرے؟ کیا قرآن مجید میں صرف 5 مسائل تھے، وہ بھی اختلافی مسائل تھے، کن پر ہم بیان کریں گے، ان پر ہم لوگوں کا ذہن بنائیں گے تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ امت کیا کہاں جائے گی؟ آپ دیکھ رہے ہیں. تو امت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ایمانی صفات بتائے جائیں، اخلاق بتائے جائیں. امت کو ضرورت ہے کہ ایثار اس کو بتائیں کہ کسی کے ساتھ ایثار کرو. آج کل وہ وہی معاملہ ہے کہ ہر کوئی کہتے ہیں ایثار تو چھوڑ دے، انصاف بھی نہیں کرتے. امت کو ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی باتیں کریں کہ ان کے دلوں کے اندر علماء کی اہمیت، ان لوگ جو محنتیں ہو رہی ہیں، تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ ساری ہماری محنتیں ہیں. اس میں ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپس میں اختلاف ہے. تمہاری آنکھوں کے ساتھ پاؤں کا اختلاف ہے. آنکھوں کا کام کیا ہے دیکھنا، پاؤں کا کام کیا ہے چلنا. تو کیا اگر ہم آنکھوں سے پاؤں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم کیوں نہیں دیکھتے، تو کہتے ہیں کہ دیکھنے کا کام تمہارا ہے. تو ہم سارے مسلمان ایک ہی وجود ہے. کوئی عالم ہوگا وہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمیں راستہ دکھائے گا. کوئی ہمارا مجاہد ہوں گے، وہ اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھائے گا کہ کیا کرے گا، اس کی روشنی میں وہ اپنا کام کرے گا. تبلیغ والے ہیں وہ اپنا کام کرے گا، لوگوں کو دین پہنچا رہے ہیں. میں نے خود ایک بار غالباً حضرت مولانا پلنپوری رحمۃ اللہ، عمر پلنپوری رحمۃ اللہ سے سنا تھا، یا مجھے سنایا گیا تھا. مجھے ایسی ہوتی کیونکہ مجھے ایک دن دیکھا تھا کہ اس نے تبلیغ والوں کو ڈانٹا اور سخت ڈانٹا. اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ مدارس والے یہ بمساز ادارے ہیں اور ہم تو ان کی بمبوں کو لے کر پھینکنے والے ہیں. مطلب کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں دین بتاتے ہیں اور ہم اسی دین کو جو احکامات ہیں اس کو پلاتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے مواعظ میں، اپنے ممبر و محراب میں ایک دوسرے کی قدر کی، ایک دوسرے کی محنتوں کی قدر کی، ایک دوسرے کی باتوں کی قدر کی اور تان و تحنیش سے بچے اور معاشرے کی اصلاح کی معاشرے میں ہم نے وہ اپنا حصہ ڈال دیا، تو اللہ رب العالمین تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں مزید توفیقات سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متفق و متحد کر دیں گے۔ اس بڑی بات کیا ہوگی؟ میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بعض شخصیات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان شخصیات کی بھی قدر کریں۔ اور بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اداروں کو کچھ سے لوگوں کو جوڑ رکھتا ہے، مثلا وفاق المدارس العربیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم نے جوڑا ہے۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں الحمدللہ کہ اس پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا آپ دیکھیں ہمارے وہ بہت سی بڑی بڑی علماء ہیں، میں نام لوں گا تو پھر کوئی کہے کہ ہمارا نام لیا، اس کا نام لیا، ہمارا نام نہیں لیا، اس پہ اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی، کیا یہ کرنی کی ہے یا نہیں کرنی کی؟ اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ علماء ہیں، کون عمل کرے گا؟ چلو مجھے بتاؤ کہ آج سے میں عمل کروں گا۔ ماشاء اللہ، ہاتھ سب نے اٹھایا، لیکن دل کے ہاتھ اٹھائے کہ تاکہ وہ اسی طرح پر کر کے اسی طریقے پر کام کریں، مدارس میں اس طرح کریں۔ اور باقی جو آپ کی رائے کے اختلاف ہے کسی مسئلے میں، وہ اپنے حلقے تدریس تک محدود رکھیں، نہ کہ وہ جنازوں میں، نہ کہ وہ منبر و محراب میں، نہ کہ وہ لاؤڈ اسپیکروں پر اس کو بیان کیا کرے، کیونکہ جو اختلاف ہو معروف وہ ہے جس کا معروف ہونا جانا پہچانا ہو، کیا ہو؟ شریعت میں جانا پہچانا ہو۔ اور منکر وہ ہے جو اس کے منکر ہونا، برا ہونا شریعت میں واضح ہو۔ تو جس کو میں کہتا ہوں کہ جائز ہے، ثواب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، تو اختلاف ہی ہوا۔ اور وہ مکروہ ہونا اور اس کا ثواب ہونا وہ بھی حدیثوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ حدیثوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بعض الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تو ہاں تھوڑا سا رائے بھی اختلاف آتا ہے۔ بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کیا وہ آپس میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو علماء کا کام ہے وہ ٹکراؤ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کبھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کی بات کو چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر کہیں پانی نہ ہو، کم ہو، بعض علاقوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ میلوں سے وہ مشکیزہ کندھے پر اٹھاتا ہے، اگر اس کے اندر گدھا پانی پیے تو یہ پیے گا نہیں پیے گا، وضو بھی کرے گا نہیں کرے گا۔ وہ کہتے تھوڑا سا پیشاب بھی ہو جائے وہ کیا کرے بیچارہ؟ تو وہ لوگوں کے لیے گنجائش ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ویسے لوگوں کو پیدا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسی بھی کیا نہیں ٹوٹتا کیا وہ وضو، اور اختلافی خون سی نکل سی بھی نہیں اٹھتا، اور پانی کی جب جلد خراب نہیں ہوتے، اس میں تھوڑا سا اگر وہ گدھا پیے یا کیا ہو دوسرا وہ جانور پیے تو پھر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، تیسرا دو جب قلتین ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو وہاں ان لوگوں کے لیے مفید ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے آپ کے لیے بھی یہی کام کرنا ہوگا۔ لیکن جو نہروں پر آباد ہیں وہ کیوں گدوں کی پانی پیتے ہیں، وہ کیوں بلوں کی پانی پیتے ہیں، وہ ایسے پانی پیتے ہیں جس سے جانوروں نے دوسرے وہ درندوں نے پانی پیا ہو۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت، دین میں حکمت ہے، اختلاف میں فتنہ ہے، اسی اختلاف سے رحمتیں نکلتی ہیں، بشرطے کہ اس کو ہم رحمت بنائیں۔ لیکن اگر ہم اس کو خود عذاب بنائیں، پرچی بازی کا ذریعہ بنائیں، تو پھر یہ ہماری امت کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خیانت سے ہمیں بچائے۔